بجلی صارفین پر 40 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری، بجلی 3 روپے 53 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ سی پی پی اے کی بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر نیپرا 29 نومبر کو سماعت کرے گا۔ اضافہ اکتوبر 2023 کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے۔ جسٹس طارق مسعود کے خلاف تضحیک آمیز شکایت دائر کرنے کا مقصد ان کو بدنام کرنا تھا۔ سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس کا اعلامیہ جاری، جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت مسترد کی جاتی ہے۔ شکایت دائر کرنے پر آمنہ ملک کے خلاف کارروائی کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ایڈوکیٹ اظہر صدیق کو نوٹس جاری کر کے 7 روز میں وضاحت طلب کر لی گئی۔ سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس میں جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایت پر کارروائی مکمل نہ ہو سکی، اجلاس آج پھر ہوگا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی۔ جوڈیشل کونسل کی کارروائی ختم کرنے کی سزا، آئندہ کارروائی کے لیے موصول نوٹس بھی غیر قانونی قرار دینے کی درخواست۔ موقف اپنایا، ظاہر کیے گئے اثاثے جج کے خلاف کارروائی کی بنیاد نہیں بن سکتے۔ ٹیکس حکام کی جانب سے اثاثوں پر کبھی کوئی نوٹس نہیں آیا، میرے خلاف شروع کی گئی مہم عدلیہ پر حملہ ہے۔ کونسل نے اعتراضات طے کیے بغیر آئندہ کارروائی کا نوٹس بھیجا۔ جوڈیشل کونسل نے 27 اکتوبر کو پریس ریلیز جاری کر کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوگی۔ نواز شریف کے ہمراہ سینئر لیگ کے رہنما بھی پیشی پر اسلام آباد جائیں گے۔ توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کی اپنے دفاع میں جواب داخل کروانے کی درخواست منظور۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے بیان قلم بند کرانے کی اجازت دے دی۔ نواز شریف کی مری میں لیگل ٹیم سے مشاورت، سابق صدر آصف علی زرداری بھی اسلام آباد پہنچ گئے، اہم سیاسی ملاقاتیں کریں گے۔ الیکشن سے پہلے نتائج طے کر لیے ہیں تو پھر انتخابات کا کیا فائدہ؟ بزرگ سیاستدان اپنی جدوجہد ضائع نہ کریں، منشور پر الیکشن لڑیں، انتظامیہ کے زور پر نہ لڑیں، کسی اور کا فیصلہ قبول نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا نوشہرہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا ایک وہ تھا جو ہر کسی کو جیل بھیجنے کا شوق رکھتا تھا، آج خود جیل میں ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو ضمنی الیکشن میں ایک سیٹ نہ نکال سکے، کہتے ہیں بات ہو گئی ہے، 2/3 اکثریت لیں گے، 18ویں ترمیم کو تبدیل کریں گے۔ میاں صاحب کہتے ہیں انڈسٹری میں پیسہ لگانے والوں سے نہیں پوچھیں گے، ہم نہیں مانتے، سوال پوچھیں گے اور ضرور پوچھیں گے۔ پیپلز پارٹی وفاق اور 4 صوبوں میں جیتے گی۔ الیکشن صاف اور شفاف نہ ہوئے تو ایک وزیراعظم بن جائے گا اور دوسرا دھاندلی کا الزام لگا کر دھرنا شروع کر دے گا۔ ضرورت تو بابوں کی پڑتی ہے اور بلاول صاحب کو بھی بہت سرپرستی کی ضرورت ہے بابے کی۔ ایسی بات کرنی ہمیں چاہیے جس لوگ ہمیں ہنسے نہ۔ سب سے پہلے بابے ہی کام آتے ہیں اور بلاول بھٹو کو اس وقت بابے کی سخت ضرورت ہے۔ میرے یا کسی اور کے کہنے سے الیکشن شفاف نہیں ہوں گے۔ بلاول کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس پر ہنسی آ جائے۔ لیگی رہنما رانا تنویر کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو، 18ویں ترمیم میں ترمیم کرنے کا اشارہ دے دیا۔ بولے ذاتی رائے میں 18ویں ترمیم میں کام کی بہت گنجائش ہے اور اس میں ترمیم ہونی چاہیے۔ سائفر کیس کا جیل ٹرائل روکنے کے حکم میں آج صبح 11 بجے تک توسیع۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنان ذوالقرنین کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن طلب کر لیا۔ سیکیورٹی خدشات سے متعلق رپورٹس بھی مانگ لی۔ القادر ٹرسٹ اور 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں نیب ٹیم کی چیئرمین پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں تفتیش۔ عدالت نے 21 نومبر تک چیئرمین پی ٹی آئی کا جسمانی ریمانڈ منظور کر رکھا ہے۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سائفر کیس میں ضمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ موقف اپنایا، میرا کردار مرکزی ملزم کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا۔
چیئرمین پی ٹی آئی کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا. سانحہ 9 مئی کی سازش میں ملوث ملزمان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا. نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو دھمکیاں ملی ہیں. نواز شریف کو دھمکیاں نہیں ملی لیکن سیکیورٹی خدشات ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کی سیکیورٹی ہمارے لیے اہم ہے. فیض آباد دھرنا کیس کے انکوائری کمیشن نے کام شروع کر دیا. سابق آئی جی اختر شاہ کی زیر صدارت اجلاس. ابتدائی طور پر اب تک کی انکوائری رپورٹ سمیت تمام ریکارڈ طلب کر لیا. فیض آباد دھرنے سے متعلق ویڈیوز ریکارڈ لینے کا بھی فیصلہ. دھرنے سے متعلق تمام متعلقہ افسران کو طلب کیا جائے گا. ہم غزہ میں فلسطینی بچوں کا ہولوکاسٹ دیکھ رہے ہیں. پیشہ ور فوجیں بچوں اور معصوموں کا قتل عام نہیں کرتی. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا بچوں کے عالمی دن کی تقریب سے خطاب. کہا خود کو بے بس محسوس کر رہا ہوں. ہم غزہ کے بچوں کے سامنے شرمندہ ہیں. جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس کے نتائج جلد دنیا کو نظر آئیں گے. اس ہولوکاسٹ کو فوری طور پر روکا جائے. غزہ میں ہونے والے اس ظلم کو مذہبی رنگ سے ہٹ کر انسانی حقوق کے تناظر میں دیکھا جائے. اسرائیلی فوج الشفا اسپتال کو کھنڈر بنانے کے بعد غزہ کے تمام اسپتالوں کو تباہ کرنے پر تل گئی. تازہ کارروائی میں جنوبی غزہ کے یوسف النجار اسپتال کو نشانہ بنایا. زیر علاج مریضوں سمیت 17 فلسطینی شہید کر دیے. انڈونیشیا اسپتال پر بمباری سے ڈاکٹر سمیت 18 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے. اسپتال سے نکلنے کی کوشش کرنے والوں پر بھی اندھادھند گولیاں برسائی گئیں. کئی گھنٹوں تک شہیدوں کی لاشیں اسپتال کے باہر پڑی رہیں. اسرائیلی بمباری اور میزائلوں کی بارش کے باوجود اسپتال میں موجود ڈاکٹر مریض کا آپریشن کرنے میں مصروف رہا. صہیونی فوج العودہ اسپتال میں بھی چڑھ دوڑی. قابض فوج نے اقوام متحدہ کے زیر انتظام بوریجی پناہ گزین کیمپ اور القوید اسکول کو پھونک ڈالا. دونوں حملوں میں 15 سے زائد افراد جان سے گئے. ترک میڈیا کے مطابق 45 روز میں 7,000 بچوں سمیت 15,000 فلسطینی شہید ہو چکے. پولیس نے بڑا زبردست کام کیا ہے. اس کو جتنا جلدی پکڑ سکتے تھے پکڑا. ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو سزا ہم کوشش کریں گے کہ جتنا جلد ہو سکے دلوائیں. سرگودا میں 2.5 سالہ بچی سے زیادتی کا واقعہ. نگراں وزیر اعلیٰ بچی کی عیادت کے لیے اسپتال پہنچے. والدین سے بھی ملاقات کی. محسن نقوی نے مختلف وارڈز کا معائنہ کیا. مریضوں سے سہولتوں کا پوچھا. نگراں وزیر اعلیٰ نے خانپور کے سرکاری اسکول میں بچے کے جھلسنے کا نوٹس لے لیا. محسن نقوی کی ہدایت پر نگراں وزیر تعلیم کی بچے کی گھر آمد. والدین سے ملاقات کی. واقعے کی شفاف انکوائری کی یقین دہانی کرا دی. بولے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر اعلیٰ تحقیقاتی ٹیم اسکول کا دورہ کرے گی. چکوال کے مدرسے میں 14 بچوں سے مبینہ زیادتی. پولیس 3 دن بعد بھی محتمم اور نائب محتمم کو پکڑنے میں ناکام. 2 مرکزی ملزم قاری ذیشان اور انیس چکوال کی عدالت میں پیش. مزید 2 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے. لاہور میں 6 افراد کی موت کے ذمہ دار کمومر ڈرائیور کا دوست گرفتار. ابراہیم حادثے کے وقت افنان کے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر موجود تھا. ابراہیم کو دہشت گردی اور قتل عمد کی دفعات کے تحت گرفتار کیا گیا. پولیس کا کہنا ہے ایف آئی آر میں 780A اور 302 کی دفعات شامل ہیں. پولیس کا کہنا ہے کمومر ڈرائیور افنان کا پولیگرافک ٹیسٹ بھی کیا جائے گا. 2 ملزمان سعد اور علی مفرور ہیں. جلد گرفتار کیا جائے گا. کراچی میں رات گئے 2 مبینہ پولیس مقابلے. 4 زخمیوں سمیت 5 ملزمان گرفتار. شہریوں سے لوٹ مار کر کے فرار ہونے والے ڈاکوں کے ساتھ پولیس کا کشمیر روڈ پر مقابلہ. فائرنگ کے تبادلے میں زخمی 3 ملزمان گرفتار. ناظم آباد نمبر 4 میں گجر نالہ کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ. فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ڈاکو سمیت 2 ملزمان گرفتار. اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد.
پاکستان بار بار افغان طالبان سے پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی میں ملوث ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی حوالگی کا مطالبہ کر رہا ہے. افغان طالبان انتہائی بے حسی سے تماشا حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. دہشت گردوں کی حوالگی کے مطالبے پر افغان طالبان خاموشی افسوسناک ہے. بار بار تنبیہ کے باوجود دہشت گردی نہ رکی تو ان کے ٹھکانوں پر گھس کر ماریں گے. صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی عدم گرفتاری پی ایف یو جے کی کال پر ملکی احتجاج. کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ، سکھر اور عمر کوٹ میں مظاہرے. کراچی پریس کلب سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک احتجاجی مارچ. پی ایف یو جے رہنما افضل بٹ، لالا اسد پٹھان اور دیگر صحافی رہنماؤں کی شرکت. صحافی رہنما افضل بٹ نے کہا 95 دن گزر چکے، تاحال قاتل گرفت میں نہیں آئے. صحافیوں نے حکمرانوں کو پیغام دیا، جان محمد مہر کا قتل کسی صحافی کا آخری قتل ہونا چاہیے. سینئر صحافی مظہر عباس نے کہا 15 دن کی مہلت مانگی گئی تھی، 2.5 ماہ بعد بھی ملزم گرفتار نہ ہوئے. ہم جیل جا سکتے ہیں، کوڑے کھا سکتے ہیں، مگر سچ کی راہ سے ہٹ نہیں سکتے. کرپشن اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے 5000 کا نوٹ ختم کیا جائے. پی ٹی آئی سینیٹر محسن عزیز نے سینٹ میں تحریک پیش کر دی. بولے رشوت، ٹیکس چوری، منی لانڈرنگ اور اسمگلنگ میں 5000 کا نوٹ استعمال ہوتا ہے. بھارت نے بڑے نوٹ ختم کر دیے، معاشی طور پر ترقی کر رہا ہے. نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی بولے محسن عزیز نے اپنی حکومت میں اسٹیٹ بینک کو کیوں نہیں کہا. ایوان بتایا اگلی حکومت اس پر کام کرے گی یا نگراں حکومت معاملہ دے گی. پنجاب کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں دھند کی چادر تن گئی. حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے M3 رجانہ سے درخانہ تک، M4 گوجرا سے عبدالحکیم تک اور M5 شیر شاہ سے ظاہر پیر تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. لاہور ہائی کورٹ کا اسموک کے باعث جنوری کے آخر تک ہفتے کے دن تعلیمی ادارے بند رکھنے کا حکم. اسموک کے تدارک کے لیے درخواستوں کا تحریری حکم جاری. عدالت نے کہا پنجاب حکومت ہفتے میں 2 دن ورک فرام ہوم کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے. لاہور سمیت پنجاب کے متعدد شہروں کا فضائی معیار انتہائی مضر صحت ہے. پریٹوکلیٹ میٹرز کی تعداد 333 ریکارڈ کی گئی. کراچی آلودہ ترین شہروں میں 30 نمبر پر آ گیا. پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی صاحبزادی آسما بھٹو کی ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال سے ملاقات. آسما نے سلمان اقبال سے ان کی صاحبزادی سمیہ سلمان کے انتقال پر دلی تعزیت اور افسوس کا اظہار کیا. مرحومہ کی مغفرت اور بلند درجات کی دعا کی. پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شازیہ مری اور شجیل انعام میمن بھی آسما بھٹو کے ہمراہ تھے. امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم اپنا کا موسم خزاں کا سالانہ کنونشن اختتام پذیر. کانگریس میں پاکستان کوکس کی چیئرپرسن شیلا جیکسن لی کہتی ہیں پاکستانی ڈاکٹرز طب اور تحقیق کے شعبے میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہی ہیں. رکن کانگریس ایل گرین نے بھی پاکستانی ڈاکٹرز کی انسانیت کے لیے خدمات کو سراہا. مقررین نے پاکستان میں سماجی خدمات کے لیے کردار ادا کرنے پر زور دیا. کنونشن کے آخری روز راحت فتح علی خان نے سما باندھ دیا. دورے آسٹریلیا کے لیے 18 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا. سائم ایوب کو ڈومیسٹک میں شاندار پرفارمنس کا ریوارڈ مل گیا. پہلی بار ٹیسٹ اسکواڈ کا حصہ بن گئے. وسیم جونیئر، میر حمزہ اور فہیم اشرف کی ٹیسٹ اسکواڈ میں واپسی ہوئی. محمد نواز نئے سلیکٹر کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہے. نوجوان بیٹر ہریرا کو بغیر کھلائے اسکواڈ سے ڈراپ کر دیا گیا. شان مسعود ٹیم کے کپتان، بابر اعظم، شاہین آفریدی، محمد رضوان، سرفراز احمد اور سعود شکیل اسکواڈ میں شامل. چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے کہا حارث رؤف فٹ ہیں، اسکواڈ میں شامل کرنا چاہتے تھے مگر انہوں نے ٹیسٹ سیریز کھیلنے سے معذرت کر لی. اس کا ٹیم کو نقصان ہو سکتا ہے. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا آغاز 14 دسمبر سے ہوگا.
اور پی ایس ایل پلیئر ڈرافٹ کے پک آرڈر کو حتمی شکل دے دی گئی. کوئٹہ گلیڈیٹرز پلیئر ڈرافٹ میں پہلا انتخاب کرے گی. کراچی کنگز کی پک آرڈر میں دوسرا نمبر ہوگا. پلاٹینم کے دوسرے راؤنڈ میں کراچی کنگز کا 5واں اور تیسرے راؤنڈ میں 4تھا نمبر. ڈائمنڈ کیٹیگری کے پک آرڈر میں کراچی کنگز کا پہلا نمبر ہے. پاکستان سپر لیگ کے نویں سیزن کا ڈرافٹ دسمبر کو ہوگا. ایونٹ میں 8 فروری سے 24 فروری تک میچز کھیلے جائیں گے.